آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے انسیپشن۔ انسیپشن مووی دماغ اور آئیڈیاز کے گرد گھومتی ہے، اس لیے اس منفرد مووی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھی دماغ لگانا ہوگا۔ مووی کو سمجھنے کے لیے دو لفظوں کو سمجھنا ضروری ہے، انسیپشن اور ٹوٹم۔ انسیپشن کا مطلب ہے آئیڈیاز، کسی کے دماغ میں آئیڈیاز پیدا کرنا، اور ٹوٹم ایک ایسی جادوئی چیز ہے جس میں کچھ جادوئی پاورز ہوتی ہیں۔ ہر ٹوٹم کی پاور الگ ہوتی ہے۔ اس مووی میں جو ٹوٹم یوز کیا گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان اصل دنیا میں ہے یا خوابوں کی دنیا میں۔ مووی کی شروعات ایسے ہوتی ہے کہ مووی کا ہیرو کوب ساحل سمندر میں پایا جاتا ہے۔ وہ یہاں کیسے آیا وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ کوب ایک ایسا مختلف انسان ہے جس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کے دماغ میں جا کر نیا انسیپشن پیدا کر سکتا ہے یا اس کے تمام راز نکلوا سکتا ہے۔ لوگ ان رازوں کو چھپانے یا نکلوانے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتے ہیں۔ اپنی اسی صلاحیت کا فائدہ اٹھا کر کوب نے لوگوں سے بھاری رقم وصول کی اور ان کے دشمنوں کے راز لا کر انہیں دیتا تھا۔ پولیس کو اس کے انلیگل کاموں کی بھنک لگ گئی اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کوب پر اتنے چارجز لگے کہ اسے کنٹری سے نکال دیا گیا، یعنی اب نہ تو وہ کنٹری میں آ سکتا ہے اور نہ کسی سے مل سکتا ہے۔ اگر اسے کنٹری میں دیکھا گیا تو اسے مار دیا جائے گا۔ اسے اس کے خاندان سے دور بھیج دیا گیا۔ بیوی بچوں کی جدائی اسے برداشت نہ ہوئی، وہ اب ان سے واپس ملنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات سائتو نامی ایک شخص سے ہوتی ہے جو اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس پر لگے پولیس کے سارے چارجز ہٹوا دے گا تاکہ وہ بغیر کسی ڈر کے اپنی فیملی سے مل سکے، لیکن اس کے بدلے میں اسے ایک شخص کے دماغ میں انسیپشن پیدا کرنی ہوگی۔ کوب راضی ہو گیا کیونکہ وہ اپنی فیملی کے پاس جلد سے جلد جانا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ سائٹو اس کا امتحان لیتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ واقعی کوب اس مشکل جاب کے قابل ہے۔ کوب اس کے لیے اس ٹاسک کو بخوبی پورا کرتا ہے۔ کوب کے ٹیم میٹس اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن وہ اڑ جاتا ہے کیونکہ اسے اپنی فیملی سے ہر حال میں ملنا تھا اور اس سے اچھا موقع اسے نہیں مل سکتا تھا۔ سائٹو کو اصل میں مسٹر فشر نامی ایک بزنس مین رائیول ہوتا ہے جس کی طبیعت کچھ خاص نہیں ہوتی، وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہوتا ہے۔ سائٹو یہ چاہتا ہے کہ کوب مسٹر فشر کے بیٹے رابرٹ فشر کے دماغ میں یہ انسیپشن پیدا کرے کہ اسے اپنے باپ کا بزنس چھوڑ کر اپنی نئی پہچان بنانی چاہیے۔ اب کوب کو اس کام کے لیے نئی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اسے ایک آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے جو اس کے لیے ڈریمز ڈیزائن کر سکے۔ اس کے فادر اسے ایریڈنی سے ملواتے ہیں۔ کوب ایریڈنی کو خوابوں کی دنیا میں لے کر جاتا ہے تاکہ اسے آئیڈیا ہو جائے کہ وہ کس چیز کے لیے سائن اپ کر رہی ہے۔ اس خواب میں کوب کی وائف کی پروجیکشن ہوتی ہے۔ وہ ایریڈنی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے جس سے گھبرا کر ایریڈنی کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے، مگر کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے یہ دلچسپ کام کرنا ہی چاہیے۔ پھر وہ کیمسٹ کی تلاش میں اپنے دوست ایمز کے پاس جاتا ہے جو کہ اسے یوسف نامی ایک شخص سے ملواتا ہے جسے لوگوں کو سپنے کی دنیا میں لے جانے کی مہارت ہوتی ہے۔ کوب اسے اپنے پلان کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اسے ایک ایسا کیمیکل مانگتا ہے جسے کہ وہ خواب سے اٹھے نہ جب تک وہ اپنا کام مکمل نہ کر لے، کیونکہ خواب میں جب انسان ڈرتا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یوسف کوب کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد کوب کی ٹیم بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک دن ایریڈنی کوب کے بارے میں کچھ عجیب نوٹس کرتی ہے کہ وہ روز ورکشاپ میں جا کر خوابوں کی دنیا میں جاتا ہے۔ ایک دن ایریڈنی بھی سا خواب شیئر کرتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنی وائف کی یادوں کو ایک کمرے میں لاک کر کے رکھا ہے۔ وہ انہیں فیس کرنے سے ڈرتا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے کوب خواب ڈیزائن نہیں کرتا تھا اور نہ ہی خواب کا ڈیزائن جاننا چاہتا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میل اس کا پلان جان کر سب خراب کر دے گی۔ پلان بننے کے بعد انہیں 10 گھنٹے کی مہلت چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ ایکشن میں لا سکیں۔ تبھی سائتو وہ ایئر لائن خرید لیتا ہے جس میں رابرٹ نے جانا ہوتا ہے۔ وہ اسی دوران پلان کو ایکشن میں لاتے ہیں۔ وہ سب رابرٹ کو بے ہوش کر کے خوابوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ وہ ایک 3 لیول والا خواب ڈیزائن کرتے ہیں جس میں وہ ایک خواب کے اندر ایک اور خواب میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی کمال کا پلان ہوتا ہے۔ رابرٹ کے اپنے فادر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے تو کوب اور اس کی ٹیم اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور ہر لیول میں رابرٹ کے دماغ میں ایک نئی بات ڈالتے ہیں۔ اینز بتاتا ہے کہ پہلے لیول میں وہ رابرٹ کے دماغ میں یہ بات ڈالیں گے کہ وہ اپنے فادر کے نقشے قدم پر نہ چلے۔ دوسرے میں یہ بات ڈال دیں گی کہ میں اپنا مستقبل خود بناؤں گا اور اب میں اپنے باپ کی طرح نہیں بنوں گا۔ خوابوں کی دنیا میں ٹائم سلو ہو جاتا ہے جس کا مطلب کہ اصل دنیا کے 5 منٹ خوابوں کی دنیا کے 1 گھنٹے کے برابر ہیں۔ اس طرح رابرٹ کے خواب میں پہلا لیول 1 ہفتے کا ہوگا، دوسرا 6 مہینے کا اور آخری 10 سال کا۔ 10 سال تک خواب میں کون رہنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں، اس لیے کوئی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا۔
यूसुफ ने जो केमिकल इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से ख्वाब में मर जाने की सूरत में इंसान असल दुनिया में आने के बजाय एक और सबकॉन्शियस में चला जाता है, जिसको लम्बू कहते हैं। तो इसमें इंसान 10 साल या इससे भी ज्यादा वक्त के लिए फंस जाता है। इस ख्वाब से उठने के लिए उन्हें जमीन पर गिरना था, जिससे एक झटके में इंसान ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाता है। तो वो ख्वाब में तो चले गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रॉबर्ट का दिमाग सबकॉन्शियस के लिए ट्रेन था, जिससे रॉबर्ट के दिमाग की प्रोजेक्शन हमला कर देती है और साइटो को गोली लग जाती है। वो लंबू में चला जाता है, जिसको बचाने के लिए कॉब भी इसके पीछे जाता है। पहले ख्वाब के दौरान वो फिर से गाड़ी में बैठकर दोबारा ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। यूसुफ गाड़ी चलाता है ताकि वो हमलों से बच सके। इस ख्वाब में यूसुफ के अलावा सब ख्वाब में चले जाते हैं। दूसरे ख्वाब में ये लोग रॉबर्ट के अंकल पीटर की प्रोजेक्शन बनाकर इस बात का यकीन दिलाते हैं कि इसका बाप नहीं चाहता था कि वो उसकी जैसा बने। बाद में वो रॉबर्ट को राजी कर लेते हैं कि ये लोग फिर से ख्वाबों की दुनिया में जाएं, ताकि इस पर हकीकत वाज़ेह हो। इस लेवल पर आर्थर पीछे रहता है ताकि वक्त आने पर वो उनको जगा सके। फिर वो तीसरे ख्वाब में जाकर मिशन पूरा कर देते हैं। यूसुफ एक गाना लगाता है जो कि एक सिग्नल होता है। इस गाने के ठीक 10 सेकंड बाद यूसुफ गाड़ी को पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। ये भी सिग्नल था कि उन्हें बाकी लेवल के ख्वाबों से जागना भी होगा और मिशन पूरा करके आना होगा। ये आवाज उनके ख्वाब में भी सुनाई देती है। फिर ये तीसरे ख्वाब में मिशन को पूरा करते हैं। फिर दूसरे लेवल पर आर्थर इनको जगा देता है। फिर पहले लेवल पर यूसुफ गाड़ी को पानी में फेंक देता है, जिससे वो जाग जाते हैं। मिशन पूरा होने के बाद यूसुफ और आर्थर सबको जगा देते हैं, लेकिन कॉब साइटो को बचाने लंबू में चला जाता है। वहाँ कॉब को अपनी वाइफ मेल मिलती है। इसको ख्वाब की दुनिया में आने का कहती है। यहाँ राज खुलता है कि यहाँ कॉब इतना इंश्योर कैसे था कि इंसेप्शन काम कर रहा है। असल में कॉब ने अपनी वाइफ के साथ ये पहले ट्राई किया था। उसे ख्वाबों की दुनिया में ले गया और वो एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मेल ख्वाबों की दुनिया को असली समझ रही है, तो उसने उसके ख्वाब में जाकर उसके जहन में बात डाली कि उसकी रियलिटी नहीं है, बल्कि एक ड्रीम है जिसमें से वो मरकर ही बाहर आ सकती है। एक बार तो वो इस ख्वाब से निकल आई, लेकिन असल दुनिया में आकर भी इसके दिमाग में ये इंसेप्शन किसी वायरस की तरह फैलता गया और उसने ये सोचकर सुसाइड कर ली कि इस तरह वो इस ख्वाब से निकलकर हकीकत में पहुंच जाएगी। वो कॉब को इस बात पर राजी न कर सकी कि वो अभी भी ख्वाब में है, तो उसने कॉब पर ये चार्जेस लगा दी कि उसे मारने की धमकी देता था और उसके बच्चे कॉब के पास महफूज नहीं, जिससे मेल की मौत का इल्जाम भी कॉब के सर आ गया। इस सब के बाद कॉब खुद को माफ न कर सका और हमेशा उसके ख्वाब में मेल की प्रोजेक्शन रही है। साइटो को बचाने वो लंबू में जाता है। वहाँ मेल को सब बताकर अपना गिल्ट खत्म कर लेता है, लेकिन मेल इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो कॉब को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कॉब बच जाता है और मेल को मारकर उसे अपने ख्वाबों की दुनिया से रिहाई दे देता है। मूवी के शुरू में कॉब जिस साहिल पर नजर आता है, वो इसके लंबू का एक हिस्सा होता है। जहाँ साइटो मौजूद था, वो उसे रिहा करवा कर वापस ले आता है और अपने बच्चों के पास वापस चला जाता है। यहाँ ये मूवी खत्म नहीं होती। यहाँ जो चीज इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है, वो इस मूवी का एंडिंग सीन है। कॉब अपना टोटम घुमाता है ये देखने के लिए कि वो ख्वाब में है या रियलिटी में, लेकिन वो उसके रुकने का इंतजार किए बगैर ही बच्चों के पास चला जाता है। वो दिखाते हैं कि वो टोटम कभी रुका ही नहीं, यानी कॉब अभी तक उस ख्वाब का हिस्सा ही था। ये हकीकत नहीं बल्कि इसके ख्वाबों का एक इंसेप्शन था और उसकी बीवी उसे वाकई उस ख्वाब से जगाना चाहती थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया था। इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है, व्यूवर्स को इस कश्मकश में छोड़ते हुए कि हकीकत क्या है और ख्वाब क्या, और क्या जो हम जिंदगी जी रहे हैं क्या ये भी महज हमारा एक ख्वाब है और हमारा असली जिस्म और जिंदगी किसी और जगह है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।